السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیولوجی میتھڈز آف سوشل ریسرچ کورس کوڈ 4683 اور ٹاپک سیمپلنگ. سیمپلنگ کیا ہے اور ہم کیوں سیمپلنگ کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیکس کیا ہے، اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے. سیمپلنگ کیا ہے؟ کسی بھی پاپولیشن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں اس پوری پاپولیشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ریویوز کیا ہیں، وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، تب ہم اس کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، یا وہ یہ کر رہے ہیں. تو ہمیں پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنی کم خرچ کام نہیں ہے، اور اس میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اس لیے ہم سیمپلنگ یعنی کہ سیمپل لے لیتے ہیں ایک پاپولیشن کے، اور ان سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ عوام پاپولیشن کس طرف جا رہی ہے، اس کی گروتھ، یا کسی بھی قسم کی ریسرچ ہم سیمپلز کے ذریعے کر لیتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک پرفیکٹ میتھڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت حد تک کامیاب ہوتا ہے. اب آگے اس کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ کچھ میں زیادہ ایکوریسی آئے گی، کچھ میں کم ہوگی، لیکن بہرحال جتنی ایکوریسی ہمیں چاہیے کہ اتنے اچھے ریزلٹس ہمیں ملے، اس حساب سے ہم سیمپلنگ کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی سیمپلنگ کریں گے. بہرحال سیمپلنگ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ٹائم اور پیسہ بچایا جا سکے اور پاپولیشن کو اسٹڈی کیا جا سکے آسانی کے ساتھ. سیمپلنگ واضح ہو گئی. کیوں ہم سیمپلز کیوں لیتے ہیں ہول پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کی بجائے، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. پاپولیشن اب کیا ہوتی ہے؟ انڈر اسٹڈی ایریا. پاپولیشن سے مراد عام الفاظ میں عام کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ پوری آبادی، لیکن سوشیولوجی میں پاپولیشن سے مراد انڈر اسٹڈی ایریا. انڈر اسٹڈی ایریا سے مراد ہے وہ ایریا جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر مجرموں پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمارا انڈر اسٹڈی ایریا کریمنلز ہوں گے، تو ہماری پاپولیشن کریمنلز ہوں گے، صرف اور صرف کریمنلز، باقی پاپولیشن ہماری پاپولیشن نہیں کہلائے گی. تو انڈر اسٹڈی جس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یا انڈر ٹارگٹ ایریا بھی اس کو کہتے ہیں. اب سیمپل کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ ریپرزینٹیٹیو آف ہول پاپولیشن. پوری پاپولیشن کا یہ ایک بہت اچھا نمائندہ ہوتا ہے سیمپل. اب سیمپل سے مراد ایک تو یہ ہے کہ سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم گھر میں چاول پکاتے ہیں تو چاول پکنے کے بعد تھوڑے سے چاول ہم لے کے انہیں چیک کرتے ہیں، وہ ایک سیمپل ہوتا ہے. اگر وہ کچے ہوں اس کا مطلب ہے سارے کے سارے کچے ہیں، اگر وہ پکے ہوں اس کا مطلب ہے سارے کے سارے پکے ہیں. تو ہم سیمپل کی مدد سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چاول کی مثال ریسرچ میں میرا خیال ہے غلط ہے. اسی طرح سے کریمنلز کے ہم آئیڈیاز لیتے ہیں اور ان کے بیسٹ ریپرزینٹیٹیو گروپ جو ہے اسے ہم سیمپل کے طور پہ لیتے ہیں. اب وہ بیسٹ ریپرزینٹیٹیو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، یہ ایک بعد کا مرحلہ ہے کہ ہم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. اسی سیمپل کو ہی ہم ڈفرینٹ طریقے سے چوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا ریپرزینٹیٹیو گروپ مل جائے اور اس کے نتائج جو ہے ہمیں میکسیمم ایکوریٹ مل جائے. ٹائپس آف سیمپلنگ: پروبیبلٹی سیمپلنگ، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. دو اس کی میجر اقسام
probability sampling اور non probability sampling. تو probability sampling, every member has an equal chance of selection. یہ وہ بڑی قسم ہے جس میں ہر ممبر کے سلیکٹ ہونے کا، سیمپل سلیکٹ ہونے کا چانس جو ہے وہ بالکل برابر ہوتا ہے. اس کی 4 سب ٹائپس آگے آ جاتی ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ، سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ، کلسٹر سیمپلنگ. اب ان میں یہ ایک چیز کامن ہوگی، ہر ممبر کو سلیکٹ ہونے کا برابر موقع اس میں دیا جائے گا. کچھ بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ممبر سلیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ ریزلٹس ملتے ہیں. عام طور پہ اسی ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ان کی ایک تفصیل. سمپل رینڈم سیمپلنگ، اس میں سیمپل سلیکٹ، میں نے سیمپل سے پہلے ہی بتایا تھا کہ سیمپل ہم نے بیسٹ ریپرزینٹیٹیو لینا ہے، تو وہ بیسٹ ریپرزینٹیٹیو لینے کے لیے ہی ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کوئی بھی رول جو کہ رینڈمائزیشن یعنی کہ بے ترتیبی کو فالو یقین دہانی کرتا ہو کہ بے ترتیبی کے ساتھ آپ سیمپل لے لیں. تو بے ترتیبی کے ساتھ سیمپل لینے سے یہ ہوگا کہ پوری پاپولیشن میں کہیں آپ کہیں سے لیں گے، کہیں سے لیں گے، کہیں سے لیں گے، تو ہمیں ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا. سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ، اس میں پہلا ممبر یا ایلیمنٹ جو ہے اسے رینڈملی سلیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی بے ترتیبی سے کسی پہ بھی ہاتھ رکھتے تو وہ رینڈم ہو گیا. لیکن پھر اس ایلیمنٹ کو آگے فارمولا لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 100 بندوں میں سے ہم نے سیمپل لینا ہے، تو تکے سے ہم نے 7ویں بندے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو اب آگے 7ویں بندے کا ہم فارمولا لگائیں گے کہ ہر تیسرا بندہ، یعنی کہ 7 سے بعد تیسرا بندہ کون سا آتا ہے، 8واں، 9واں، 10واں. 10ویں کو سلیکٹ کر لیں. 10ویں کے بعد تیسرا بندہ کون سا آتا ہے، 11واں، 12واں، 13واں. 13ویں کو سلیکٹ کر لیں سیمپل میں. یعنی کہ پہلا ممبر سلیکٹ کیا جاتا ہے رینڈملی بے ترتیبی سے، اس کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی فارمولا دے دیا جاتا ہے اور اپنا سیمپل مکمل کیا جاتا ہے. اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ، پاپولیشن کو ہاریزونٹلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ورٹیکلی کی بجائے، اور ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے انہیں پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے انہیں ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، نمائندگی دی جاتی ہے. اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ میں پاپولیشن کو اسٹراٹاز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ہاریزونٹلی، یعنی کہ افقی طور پر، ورٹیکلی اوپر سے نیچے کی بجائے ہم انہیں ہاریزونٹلی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پاپولیشن کو، اور پاپولیشن میں اس کی ریپرزنٹیشن کے مطابق نمائندگی دی جاتی ہے. کلسٹر سیمپلنگ، population is divided into clusters, then clusters are chosen with any random technique. اس میں یہ ہے کہ پہلے پوری کی پوری پاپولیشن کو کلسٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں خواتین، بچے، مرد، بوڑھے، عورتیں،
یہ سارے ہمارے ایلیمنٹس ہیں. انہیں کلسٹرز میں تقسیم کیا جائے گا, یعنی کہ انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. جیسے یہ دیکھیں کہ ہم اسے پاپولیشن فرض کر لیتے ہیں اپنی 4. اسٹریٹیفائڈ میں یہ تھا کہ اس میں عورتیں بچے سب شامل تھے, یہ اسٹراٹاز بن گئے تھے. اب ان میں سے چاروں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے تھے اور وہ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہو جاتی تھی. اس میں ملٹی ٹیکنیک ہے. 4 حصوں میں پوری پاپولیشن کو تقسیم کیا جاتا ہے. ہر حصے میں وومن, مین اور چلڈرن. اب ہر ایریا میں, ہر کلسٹر میں عورتوں کی شمولیت, مردوں کی شمولیت اور بچوں کی شمولیت جو ہے اس کو لازمی بنایا جاتا ہے, لازمی قرار دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے 4 کلسٹرز بن گئے. چاروں میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے. مطلب یہ 4 نہیں کلسٹر بنتے, بہت زیادہ کلسٹر بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 20 کلسٹر بن سکتے ہیں, 30, 40, 50. ان میں سے پھر کلسٹرز کو کسی بھی رینڈم ٹیکنیک کے تحت سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں, ہر کلسٹر میں عورتیں, مرد اور بچے شامل کیے جائیں گے اور اس کے بعد کسی بھی رینڈم ٹیکنیک کے ساتھ سمپل رینڈم کے تحت کر لیں, یہ چن لیا, یہ چن لیا, یہ چن لیا, یہ چن لیا, ایسے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سسٹمیٹک رینڈم میں بھی اس کو لے سکتے ہیں, یعنی کہ پہلا تکے سے, یعنی کہ میں نے تیسرا چن لیا, اس کے بعد ہر دوسرا, اس کے بعد سمپل, اس طرح سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ملٹی ٹیکنیک ہے, ملٹی سٹیج. پہلی میں اسے کلسٹرز میں پاپولیشن کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور دوسری سٹیج میں کلسٹرز میں سے کوئی خاص کلسٹر سلیکٹ کیے جاتے ہیں سیمپلنگ کے لیے. اسے ملٹی ٹیکنیک سیمپلنگ بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹیکنیک تب استعمال کی جاتی ہے جبکہ ہمیں پاپولیشن کا پتہ نہ ہو, بہت زیادہ پاپولیشن ہو. آگے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. اس میں ہر ممبر کو سلیکٹ ہونے کا برابر موقع نہیں ملتا. نان پروبیبلٹی سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. 4 اقسام اس کی: کنوینئنٹ, پرپزو, کوٹا, سنو بال. یہ سیمپلنگ کی ٹیکنیکس ہیں اور یہ کم ایکوریٹ ہوتی ہیں پروبیبلٹی کے مقابلے میں. کنوینئنٹ سیمپلنگ. کنوینئنٹ سیمپلنگ میں کوئی بھی ممبر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سلیکٹ کرنے میں آسان لگے.
اس قسم کی سیمپلنگ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہنگامی حالات ہوں اور پاپولیشن ہمارے پاس بہت کم ٹائم کے لیے ہو، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہو ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے، تو تب ہم کنوینئنٹ سیمپلنگ کا انتخاب کرتے ہیں. ہنگامی حالات میں عام طور پہ یہ سیمپلنگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اسے رینڈمائزیشن کے ذریعے کریں. پرپزیو یا ججمنٹل سیمپلنگ، اس میں کریٹیرین اور کرائٹیریا فار سیمپل آر سلیکٹڈ، یعنی کہ سیمپل لینے کے لیے کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ ہم وضع کر دیتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ کرائم پہ ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجرموں کا ہم ایک سیمپل لینا چاہتے ہیں، تو ہم سیمپل کے اوپر یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ ہم صرف ان مجرموں کا سیمپل لیں گے جنہوں نے کم سے کم 4 قتل کیے ہوں. تو مجرم تو باقی بھی مجرم ہے لیکن ہم صرف 4 قتل والے مجرم لے رہے ہیں. کرائٹیرین کا مطلب ایک کنڈیشن، کرائٹیریا کا مطلب ایک سے زیادہ شرائط بھی ہم رکھ سکتے ہیں. سیمپل میں سلیکٹ ہونے کے لیے اس مجرم کو ضروری ہے کہ اس نے 4 قتل کیے ہوں، ایک ایگزامپل کے طور پہ. کوٹا سیمپلنگ، پاپولیشن کو کوٹا میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور ممبرز کو ان کی ریپرزنٹیشن کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈرائنگ کی مدد سے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ فرض کر لیں کسی ملک کی پاپولیشن ہے، یہ 2% ہے اس کا، یہ 10% ہے، یہ 70% ہو گیا، اور اس کو 22% کر لیں. %6 کر لیں. یہ اس میں سے ہم کوٹا میں سے ان کی ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے بندے سلیکٹ کریں گے. اس میں سے بندے کم لیں گے، اس میں سے زیادہ لیں گے، ان میں سے ان کی ریپرزنٹیشن کے مطابق اور ان میں سے ان کی ریپرزنٹیشن کے مطابق. اس کی بیسٹ ایگزامپل میرا خیال ہے، اس میں کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ بلوچستان میں آبادی 10% ہے تو ان کے کم بندے جو ہیں وہ جاب کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے ان کو کوٹا زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے. جاب کے لحاظ سے یہ کوٹا ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنے میں تھوڑا سا کامیاب نہیں رہا. اس کے بعد سنو بال سیمپلنگ. 1 or more members are selected and through them we can obtain other members. اس میں
کوئی ایک یا ایک سے دو ممبرس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے اپروچ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ ہمیں اپنے دوسرے ممبرس تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں. اس قسم کی سیمپلنگ ہم اکثر ایسے افراد کے لیے کرتے ہیں جو کہ انلیگل ہوتے ہیں اور ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ سیکس ورکرز ہیں. جیسا کہ پاکستان میں سیکس انڈسٹری نہیں ہے اور اس کی پروسٹیٹیوشن اور فورنیکیشن کی یہاں پہ انڈسٹری موجود نہیں ہے، تو ایسے ممالک میں مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں فورنیکیشن یا پروسٹیٹیوشن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں رجسٹرڈ لوگ نہیں ملتے. جیسے کہ ہم کرائم میں ہمیں لوگ رجسٹرڈ لوگ جیلوں میں یا اس طرح سے ان کا ریکارڈ مل جاتا تھا، ان کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا. تو کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک بندہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت اچھا بیہیویئر رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں دوسرے ممبرس تک پہنچائے اور ہم اس سے فائدہ حاصل اپنا ریسرچ ٹاپک جو ہے اسے کمپلیٹ کر سکیں. اس قسم کی سیمپلنگ کو سنو بال سیمپلنگ کہتے ہیں. وائی ڈفرینٹ ٹیکنیکس. اب ہم سیمپلنگ کی مختلف ٹیکنیکس کیوں استعمال کرتے ہیں. اس کا بڑا سمپل سا حل ہے کہ سچویشن کے مطابق ہمیں ڈفرینٹ ٹیکنیک استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. یعنی کہ اگر ہم انلیگل لوگوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں سنو بال سیمپلنگ ہی استعمال کرنی پڑے گی. یعنی کہ رجسٹرڈ کرائمز کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں سنو بال ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان رجسٹرڈ کرائم یا کوئی بھی ان رجسٹرڈ فینومینا جو ہے ان کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سنو بال ہی استعمال کرنی پڑے گی. ایک تو سچویشن ہو گئی جو کہ میں نے ابھی اینڈ میں شامل کی ہے ابھی پریزنٹیشن میں. دوسری بات کیوں ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. ٹائم فیکٹر. کسی بھی چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے ہمیں مخصوص ٹائم درکار ہوتا ہے. یعنی کہ مخصوص ٹائم کے اندر ہمیں اس ریسرچ کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال لگ گئے آپ کو ریسرچ کرنے میں، کیونکہ اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن ہونی ہوتی ہے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے. تو ایک خاص ٹائم کے اندر اس کا مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم پہلے ٹائم طے کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہمیں ریسرچ چاہیے، پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ٹیکنیک ہم استعمال کریں کہ اتنے ٹائم میں یہ مکمل ہو جائے. وہی بات آ جاتی ہے کہ پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کے بجائے ہم سیمپلنگ ٹیکنیک اور ٹائم کسی ٹیکنیک میں اگر زیادہ لگ رہا ہے تو ہم اس ٹیکنیک کو استعمال نہیں کریں گے. دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے جی پیسہ، منی. یہ نہیں کہ کسی کم اہم مقصد کے لیے ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیں. ہمارے پاس محدود پیسہ ہے اور اسی محدود پیسے میں ہم نے سوسائٹی پہ تحقیق کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں ڈفرینٹ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کیوں کرتے ہیں. ایکوریسی. اب مختلف قسم کی ریسرچ میں ہمیں مختلف قسم کی ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کریں گے، ایک ایک بندے سے جا کے پوچھیں گے تو ریزلٹس زیادہ بہتر آئیں گے. لیکن کیا ہمیں اتنے اچھے ریزلٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو اسی لیے تو ہم سیمپلنگ کی ٹیکنیکس استعمال کر لیتے ہیں. تو سیمپلنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ڈفرینٹ ایکوریسی دیتی ہیں ہمیں اور ڈفرینٹ
ٹائم ہو سکتا ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہو جس میں ٹائم کم لگتا ہے اور ایکوریسی اس کی کم آتی ہے، لیکن ہمارا گزارا اس سے چل جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے وہی ٹیکنیک استعمال کریں گے. اس میں پیسہ بھی کم لگتا ہے. یہ 3 فیکٹرز تھے، اور چوتھا فیکٹر جو بھی میں نے ایڈ کیا سچویشن پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی ٹیکنیک استعمال کریں گے. کلسٹر سیمپلنگ جیسے میں نے کلیئر کیا کہ جب ہمیں آبادی کا علم نہ ہو کہ کتنی آبادی ہے تب ہم یہ کلسٹر سیمپلنگ استعمال کرتے ہیں. سنو بال ہم تب استعمال کریں گے جب ہمارے پاس بہت کم لوگ ہوں، میسر ہو انرجسٹرڈ لوگوں پر جب ہم نے ریسرچ کرنی ہو. تو سچویشن پر بھی یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم کون سی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں. اینڈ پہ پھر میرا چلے گا ای میل تاکہ اس ویڈیو کو کرٹیسزم سے گزارا جائے، آپ کی تنقید سے گزارا جائے، تاکہ اسے بہتر بنانے میں مجھے مدد مل سکے، تاکہ لوگوں تک اچھی سے اچھی ایجوکیشن پہنچائی جا سکے. میرا ای میل ایڈریس جس پہ آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں، مجھے مشورہ کچھ دے سکتے ہیں، اس ویڈیو پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، یا کوئی نئی چیز ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میرا موبائل نمبر ان لوگوں کے لیے جو کہ میرا لیکچر شاید آف لائن سنیں گے اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، ان کے لیے آخری بات وہی کروں گا کہ جو تقریباً ہر لیکچر میں کرتا ہوں کہ میرے نارمل ویور جو ہیں اس بات سے کافی تنگ آتے ہیں کہ ہر لیکچر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ میرے بہت سے لیکچر یوٹیوب پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے آپ یوٹیوب پہ فائن بکاس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے فائن بکاس کو اجازت. اگلے کسی اور لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.